قاتل ضرور ہے. میں نے بہت بڑا جملہ کہہ دیا ہے. اگر زبردستی جان بوجھ کے بے سے نقطے کو جدا کرے تو وہ بے کا قاتل ہے. تو جس طرح اگر بے سے کوئی نقطے کو جدا کرے وہ بے کا قاتل ہے، اور اگر کوئی رسالت کی گواہی سے ولایت کی گواہی کو جدا کرے وہ رسالت کا قاتل ہے. تو جو فرما رہے ہیں بے نقطے کے ساتھ، بڑا مشکل موضوع میں نے لیا ہے، بہرحال امام زمانہ خود مدد کرتے ہیں. بے نقطے کے ساتھ، نقطہ بے کے ساتھ. اگر بے زمین پہ ہوگی نقطہ ساتھ ہوگا. اگر بے زمین پہ ہوگی تو نقطہ ساتھ ہوگا، اور اگر کبھی یہ بے معراج پہ چلی جائے تو نقطہ اس کے ساتھ جائے گا. نقطہ اس کے ساتھ جائے گا. بے کا ہونا نقطے کے لیے ضروری، نقطے کا ہونا بے کے لیے ضروری. فرق ہے ملا کے لکھیں تب بھی نقطہ. بہت علمی باتیں کر رہا ہوں. ملا کے لکھیں تب بھی نقطہ، فاصلے سے لکھیں تب بھی نقطہ، اور نیچے کر دیں تب بھی نقطہ ہے. نقطہ، اور یہی نقطہ ہے کہ ہے نقطہ. یہی نقطہ ہے کہ ہے نقطہ. ہے نقطہ. بے ہمیشہ اوپر رہتا ہے، نقطہ ہمیشہ نیچے رہتا ہے. بے ہمیشہ اوپر رہتا ہے، نقطہ ہمیشہ نیچے رہتا ہے، اور ہمیشہ یہ کہتا ہے انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں جیسا. ہمیشہ ادب سے رہتا ہے. ایک صاحب نے مجھے کہا، توجہ فرمائیے گا، ایک صاحب نے مجھے کہا، لیٹر آیا، آتے رہتے ہیں، بڑے انبار ہے، کبھی دیکھنا چاہے تو کتابی شکل میں ان کو لکھنا بھی ہے، جواب بھی دینا ہے، اس لیے کہ ملتا ہے ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم، شیاطین اپنے اولیاء کو وحی کرتے ہیں. تو مولا سے پوچھا گیا، مولا یہ کس ٹائم شیطان وحی کرتا ہے اپنے بندوں کو؟ تو سرکار نے فرمایا جب ہمارے ذکر کی محفل ہوتی ہے تو شیطان ان کو وحی کرتا ہے، اب یہ اعتراض کر، اب یہ اعتراض کر، اب یہ اعتراض کر. اب دیکھ لیں، جو بھی علی کے ذکر کی محفل میں پرچی لکھ کے دے، وہ کوئی اور ہو یا نہ ہو، شیطان کا بندہ ضرور ہے. توجہ فرما رہے ہیں. اچھا اب شیطان ہے، لکھ کے آیا جی، مولا تو کہہ رہے میں رسول کا عبد. دعائے کمیل میں مولا یہ کہہ رہے ہیں، بہت اہم جواب دے رہا ہوں آپ کو، مولا تو یہ کہہ رہے ہیں میں اے اللہ تیرا ضعیف بندہ، تیرا حقیر بندہ. آپ ان کے اتنے فضائل بیان کرتے ہیں، یہ اعتراض کرتے ہیں نا پڑھے لکھے حضرات کہ مولا تو کہہ رہے ہیں میں اللہ تیرا ضعیف بندہ. دعائے کمیل میں ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ بلا یہ بتائیں دعائے کمیل کیا ہے، حدیث قصہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی دعائے کمیل میں آل محمد یہ کہہ رہے ہیں اللہ تو کتنا عظیم ہے، تو کتنا کریم ہے، کتنا غفار ہے، کتنا ستار ہے، کتنا ارحم الراحمین ہے. حدیث قصہ میں اللہ یہ کہہ رہا ہے آپ کتنے عظیم ہیں، آپ کتنے کریم ہیں، آپ کتنے بزرگ ہیں، آپ کتنے برتر ہیں. دعائے کمیل میں یہ کہہ رہے ہیں اللہ تو نے سورج کو خلق کیا، تو نے چاند کو خلق کیا، تو نے ستاروں کو خلق کیا، تو نے پہاڑوں کو خلق کیا، تو نے دریاؤں میں جولانی دی، تو نے ہواؤں میں روانی دی. یہ سب بیان کر رہے ہیں دعائے کمیل میں. حدیث کے سامنے اللہ کہہ رہا ہے سورج کو پیدا تو کیا لیکن آپ کے لیے، چاند کو پیدا تو کیا لیکن آپ کے لیے، ستاروں کو خلق تو کیا لیکن آپ کے لیے. توجہ. کہا جی آپ اتنے فضائل بیان کرتے ہیں، مولا تو یہ کہہ رہے ہیں. مولا عباس اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ مولا حسین کا. آپ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں. جو مولا عباس کہا کرتے تھے اپنے آپ کو سرکار سید الشہداء کا، آپ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے، نہیں کہہ سکتے نا. اچھا اب جملہ بدل کے کہنا چاہتا ہوں، حضرت آدم نے کیا 40 سال تسبیح کی؟ اے اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، میں تیرا ظالم بندہ. توجہ فرمائیے گا، کیا انہوں نے جملہ کہا اے اللہ تیرا ظالم بندہ؟ قرآن کی آیت ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اے اللہ ہم تیرے ظالم بندے. تو آئندہ سے میں کہہ سکتا ہوں حضرت آدم ظالم علیہ السلام. توجہ آخری بندے تک.
کہہ سکتے ہیں؟ کہا نہیں 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 نہیں، یہ نہ دیکھیں، یہ دیکھیں اللہ سے کہہ رہے ہیں، آپ سے نہیں کہہ رہے. توجہ بھئی، اللہ سے کہہ رہے ہیں، آپ سے نہیں کہہ رہے. یہ جملہ کبھی کہا تو گناہگار ہو جائیں گے، کافر ہو جائیں گے اگر آپ نے معصوم کو ظالم کہا. اچھا تسبیح تو تھی نا ان کی. اچھا حضرت نوح کی تسبیح یہی، کہا جی آپ نہیں کہہ سکتے. حضرت یونس لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں تیرا ظالم بندہ، آپ کہہ سکتے ہیں؟ نا 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 نا، نبی ہے، معصوم ہے، خبردار آپ نے نہیں کہنا. حضرت موسیٰ معراج پہ گئے، کوہ طور پہ گئے تو آواز آئی، موسیٰ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اپنے ساتھ حقیر ترین بندہ لے کے آنا. حضرت موسیٰ اکیلے آئے تو آواز آئی، موسیٰ وہ حقیر بندہ کہاں ہے؟ کہا میں ہوں نا. کہا موسیٰ میں نے حقیر بندہ مانگا تھا. کہا میں ہوں نا. کہا کیا وجہ، کیوں نہیں لائے؟ کہا اللہ مجھے موسیٰ سے زیادہ حقیر کوئی نظر ہی نہیں آیا. توجہ فرما رہے ہیں؟ کائنات میں موسیٰ سے زیادہ حقیر کوئی نظر ہی نہیں آیا. تو اب میں کہہ سکتا ہوں حضرت موسیٰ حقیر علیہ السلام نہیں بتائے؟ اللہ سے تو یہی گفتگو ہو رہی ہے نا. نبیوں کی گفتگو پڑھ لینا کبھی قرآن میں، کسی نے نہیں کہا میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. اللہ کے سامنے سب ایسے بیٹھے. کہہ سکتے حضرت موسیٰ اولو العزم پیغمبر، تو کیا آواز آئے گی، جواب کیا آئے گا؟ بھائی یہ نہ دیکھو اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، یہ دیکھو فرعون سے کیا کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر، جو میں نے کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا. یہ نہ دیکھو اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، یہ دیکھو فرعون سے کیا کہہ رہے ہیں. فرعون سے کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تیری ایسی کی تیسی پھیر دوں گا، میں تیری نسلیں تباہ کر دوں گا، میں دریا نیل کو شگافتہ کر دوں گا، میں تیری اولاد کو تباہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، عوام کو اژدہا بنا دوں گا، ہاتھ کو نورانی کر دوں گا. یہ فرعون کے سامنے، وہ اللہ کے سامنے. یہ فرعون کے سامنے، وہ اللہ کے سامنے. تو میرے مولا کی اللہ سے گفتگو بھی پڑھتے ہو، کبھی کوفے کے منبر سے خطبے بھی سنو. توجہ نہیں فرما رہے؟ کبھی کوفے کے منبر سے خطبے بھی سنو. انا الاول انا الآخر انا الظاہر انا الباطن انا حیات الحیات انا ممات الممات انا اول الطور انا ذالک النور. توجہ ہے؟ تو اگر اللہ سے گفتگو، یہ اللہ کے سامنے انکساری تو ہے نا. تو اللہ کی گفتگو نہ دیکھو، ان سے گفتگو دیکھو کیا کہا. یہی تو جملہ حسن مجتبی تشریف فرما ہے. بھئی حسن مجتبی، اب گفتگو کیا سرکار کی؟ امام حسن کی دعا، اے اللہ تیرا خاص بندہ. لیکن جب یہ میرا مولا شام گیا تو غریب شام نے، ذلیل شام نے، رذیل شام نے، لئیم شام نے، لعین شام نے امام حسن سے کہا، حسن مجتبی میری طاقت دیکھ لی، میری دولت دیکھی، میری قوت دیکھی، میرا تخت و تاج دیکھا، افہمتا، سمجھ گئے میں آپ سے افضل. بس یہ جملہ کہنا تھا، حسن جیسے معصوم کے چہرے پہ جلال آیا. فرماتے ہیں میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی اس وقت سے میں یہ کہوں میں تجھ سے افضل. میں کہاں جاؤں امام زمانہ، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. بھئی اس نے کہا میں آپ سے افضل، تو امام کہہ سکتے تھا نا میں تجھ سے افضل. مولا کہتے ہیں نا نا نا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس دن سے میں یہ کہوں میں تجھ سے افضل، میں کہوں میں تجھ سے افضل، میں کہوں میں تجھ سے افضل. بڑے لکھے حضرات تو سمجھ گئے. بچوں کو سمجھانے کے لیے، دو آدمی ہو، ایک کا نام ہے زید، ایک کا نام ہے حسن. آپ یہ کہیں زید حسن سے افضل، تو ماننا پڑے گا فضیلتیں تو دونوں میں ہے نا، ایک میں زیادہ ایک میں کم. مقابلہ اس وقت کیا جاتا ہے جب فضیلتیں دونوں میں ہوں. اس نے کہا کہ میں آپ سے افضل. حسن مجتبی فرماتے ہیں میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس وقت سے میں یہ کہوں میں تجھ سے افضل. جو کائنات کے لیے پناہ ہے وہ بھی پناہ مانگ رہا ہے. تو کہتا رہے، میں نہیں کہوں گا.
تو کہتا رہے، آج بھی کہے، کل بھی کہے، میں نہیں کہوں گا۔ میں کیوں نہیں کہوں گا؟ سرکار فرماتے ہیں میں کیوں نہیں کہوں گا؟ اس لیے کہ اگر میں افضل ہوں تو آدم سے ہوں، میں اگر افضل ہوں تو نوح سے ہوں، میں اگر افضل ہوں تو ابراہیم سے ہوں، میں اگر افضل ہوں تو موسیٰ سے ہوں، میں اگر افضل ہوں تو عیسیٰ سے ہوں، تیرا میرا کیا مقابلہ؟ اور پھر سرکار نے ایک جملہ کہا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے ہر برائی سے دور رکھا۔ اس ایک جملے پہ میں اپنی جانیں قربان کرتا ہوں، میں جانیں قربان کرتا ہوں۔